السلام علیکم دوستو. ویلکم بیک ٹو لرن ود ربیم. آج میں آپ کے لیے دنیا کے 7 عجوبوں کی رپورٹ لے کر آئی ہوں. سب سے پہلا ہے تاج محل. شاہجہاں کے دور میں مغلوں کی عظیم سلطنت پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی. مغل خزانے منہ تک بھر آئے تھے اور ممتاز بادشاہ کی تیسری اور چہیتی بیوی تھی. تاج محل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں 1672 میں بنوانا شروع کیا اور یہ تعمیر 1653 میں مکمل ہو گئی. قریب 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور سلطنت مکمل کنگال ہو گئی. اسی لیے شاہجہاں کے بیٹے اورنگ زیب نے اپنے باپ کو تخت سے اتار کر خود اس کی گدی پر قبضہ کر لیا اور اس کو قید کر دیا. شاہجہاں کو جس جگہ پر قید کیا گیا وہاں سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار آرام سے دیکھ سکتا تھا. کہتے ہیں کہ تعمیر کے بعد تمام کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تاکہ وہ اس طرح کی شاندار تعمیر دوبارہ کبھی نہ کر سکیں. تاج محل آج بھی آگرہ میں قائم ہے اور دنیا سے لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے انڈیا ضرور آتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے پیسا کا ٹیڑھا مینار. پیسا کا یہ مینار اٹلی میں واقع ہے اور یہ اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنے لگا تھا. یہ 185 فٹ اونچا اور اس کی 295 سٹیئرز بھی ہیں. اس مینار کے سنگی بنیاد کو 14 اگست 1173 میں ایک جنگ کے کامیابی کے بعد رکھا گیا. سب سے پہلے گراؤنڈ فلور بنایا گیا اور پھر 1183 میں کام کو دوبارہ شروع کیا گیا. پھر پہلی، دوسری، تیسری منزل بنانے کے بعد مینار کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا سا کلاک عارضی طور پر لگا دیا کیونکہ مینار کے نیچے کی مٹی آہستہ آہستہ بیٹھنے لگی تھی. پھر 1272 میں تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا گیا. پھر آخر میں 1312 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور آخری منزل تعمیر کی گئی. پھر 1372 میں اس پر ایک گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا. اس حصے میں 7 گھنٹیاں لگائی گئیں جس میں ہر ایک گھنٹی میوزک کی ایک اسپیشل دھن کو پیش کرتی. 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے پر کام بھی کیا گیا جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ مینار جو 5.7 ڈگری تک جھکا ہوا تھا وہ اس سے کم ہو کر 3.9 ڈگری تک رہ گیا. اس کے بعد آتا ہے دیوار چین. اس کے بارے میں آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا. یہ چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے. یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنانا شروع کی گئی. اس کا مقصد شمال سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے اپنی حفاظت کرنا تھا. یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر کی گئی. ہر بادشاہ نے اپنے دور میں اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا. یہ دیوار 21,196 کلومیٹر لمبی ہے اور اس دیوار کی لمبائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ کے قریب ہے. کہتے ہیں اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس بات میں ابھی تک کوئی سچائی نظر نہیں آتی. بہت صدیاں گزر جانے کے بعد یہ دیوار کہیں کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی. اسی لیے ہر بادشاہ نے یا ہر چینی حکمران نے اس کی مرمت پر کام بھی کیا. دنیا سے ہر طرح کے لوگ اس دیوار کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. اس کے بعد ہے پیٹرا. پیٹرا جنوبی لبنان میں واقع ایک جگہ ہے جہاں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلات کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی. دنیا بھر میں یہ بہت مشہور ہے اور پیٹرا کو روز سٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر پیٹرا کا یہ مینار بنایا گیا وہ گلابی رنگت کو پیش کرتے تھے. اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی. پھر کچھ امریکی سائنسدانوں نے اس جگہ کو دریافت کیا اور اب لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ اس جگہ کو وزٹ کرنے ضرور آتے ہیں. اس کے بعد ہے کولوسیوم. کولوسیوم اٹلی کے سٹی روم میں واقع ہے. یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر کرنا شروع کی گئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی. کنکریٹ اور پتھروں سے بنائی گئی یہ عمارت نہایت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں 50 سے 80 ہزار کے قریب لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسان کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں آپ نے جانوروں سے لڑائی، شیر اور ہاتھی کا مقابلہ اور موت کے کنویں کی باتیں تو سن ہی رکھی ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا عجوبہ چچن اطزا کا قدیم شہر ہے، جو کہ میکسیکو کے ایک صوبے میں مایا لوگوں نے بسایا۔ یہاں لاکھوں عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے کچھ عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ مایا زبان کے نام پر وجود میں آیا، جسے پانی کا جادوگر کہتے ہیں۔ ہر سال 15 لاکھ کے قریب لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے مانچو پیچو، جسے آنکا کے گمشدہ شہر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پیرو کے ایک صوبے میں یہ واقع ہے۔ سمندر سے تقریباً 60,901 فٹ بلندی پر واقع یہ شہر آنکا راجا نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہاں آنکا تہذیب کا گڑھ موجود ہے، مگر بدقسمتی سے آنکا کے لوگوں کو یہ شہر ایک ہی صدی کے بعد چھوڑنا پڑ گیا، جب اسپین کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دی اور لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ پیش آنے لگا۔ بہت صدیاں گزر جانے کے بعد یہ شہر ویران پڑا رہا، اور پھر بعد میں جب لوگوں نے اس شہر کو دریافت کیا تو پھر اس شہر کی کافی عمارتیں منہدم ہو چکی تھیں، اور پھر کچھ بادشاہوں نے یا کچھ حکمرانوں نے ان عمارتوں کی تعمیر پر دوبارہ سے کام شروع کیا، اور مرمت کے دوران جب کھدائی کا کام کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں، اور ماہرین کا تو دعویٰ ہے کہ یہ کھوپڑیاں آنکا کے لوگوں کی عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں، جو آنکا کے لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھینٹ چڑھائی تھیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ لوگ جب بھی میں نئی ویڈیو لگاؤں تو اس سے آگاہ ہو سکیں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اسٹے ٹیونڈ ود لرن ود ربیم۔